قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بہترین دین قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے اس دین کو نازل کیا اور ان کی دعوت سے اس دین کو ہم تک پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو مکمل کر دیا۔ مکمل سے مراد اس دین میں نہ تو ہم کچھ بڑھا سکتے ہیں نہ کچھ چیزیں گھٹا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے اصحاب رسول خلفائے راشدین، جنہوں نے آپ کے نقش قدم پر چل کر اس دعوت کو برقرار رکھا اور بخوبی سے سر انجام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی دعوت میں کامیاب کیا، اور جو آج اصحاب رسول کے نام سے جانے جاتے ہیں، جن میں خلفائے راشدین کا مقام بڑا ہی مقام والا ہے۔ لیکن آج کل جو ہم دیکھتے ہیں ان پر کس طرح سے انگلی اٹھائی جاتی ہے، ان کی دعوت پر، ان کی تحفظ پر، ان کے جو دعوت تھے ان پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ اصحاب رسول میں سے جو خلفائے راشدین تھے جنہوں نے خلافت کی، ان پر بھی آج کل حملہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم آج دیکھیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں ہم کہ سوشل میڈیا کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں جو بہترین انداز سے اس کا استعمال کرتے ہیں، دعوت پہنچاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو دین کی دعوت کو ختم کرتے ہیں اور دعوت دین کی آڑ میں دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، نیچا دکھا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلام کو زخم دیا جا رہا ہے بہت سارے چیزوں سے، آرگنائزیشنز ہے۔ انہی میں سے ایک چیز اس وقت سوشل میڈیا ہے، جس پر اسلام پر بہت زیادہ حملہ کیا جاتا ہے۔ بات ایسی ہے کہ خلفائے راشدین ہمارے اسلام میں 4 ہے جنہوں نے خلافت کی، لیکن اس وقت ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا 5واں خلیفہ کون ہے۔ اگر کوئی مسلمان یا غیر مسلم سوچتا ہے کہ 5واں خلیفہ کون ہے یا غیر مسلم، تو وہ جب دیکھتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ جس کو آج کل عالم دنیا اسلام کا خلیفہ بنائے بیٹھی ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ جن کو دین اسلام نے بے دخل کر دیا، ان کو دین اسلام کا خلیفہ بنایا ہوا ہے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں سوشل میڈیا یا دوسرے چیزیں جو انٹرنیٹ پر اویلیبل ہوتی ہے، اگر ہم سرچ کریں کہ اسلام کے کتنے خلیفہ ہے تو 4 ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ 5واں خلیفہ کون ہے، اگر ہم سرچ کریں کہ مسلمانوں کا 5واں خلیفہ کون ہے، اس دور میں 5واں خلیفہ کون ہے، تو ہمیں وہاں پہ ملتا ہے مرزا مسرور احمد قادیانی، جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جسے غیر مسلموں نے قرار دیا کہ یہ 5واں خلیفہ ہے۔ ان کی طاقت دیکھیے، ان کی پہنچ دیکھیے کہ کس حد تک پہنچ جاتے ہیں، کس طرح سے انہوں نے غیر مسلموں کو اپنے اس شعور میں بندش کر دیا ہے کہ یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم ہی اصلی مسلمان ہیں، باقی جو مسلمان ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس طرح سے اپنے دین کو یہ پیش کر رہے ہیں اور ہمارے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ مرزا مسرور احمد قادیانی، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ تو اسلام
مانتے ہی نہیں ہے، ان کا تو عقیدہ ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے وہ تو بظاہر کافر ہے۔ ان کا عقیدہ ایسا ہے کہ جو بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ سوشل میڈیا پر اس چیز کا بائیکاٹ کرے، لوگوں تک ایسی باتیں پہنچائے کہ یہ اسلام جو یہ دکھا رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا تصور ہی نہیں ہے پانچواں خلیفہ۔ اسلام کی جو خلافت اگر ہوگی وہ امام مہدی کے ذریعے ہوگی۔ خلافت کا مقصد کیا ہے یہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن اس وقت سوشل میڈیا کی آڑ میں جو خلافت بنائے ہوئے ہیں یہ قادیانی خود کو اسلام کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اسلام ہے اور باقی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ میری گزارش ہے اپنے علماء کرام سے، کسی بھی مکتب فکر سے ہو، بلا مسلک و تفرق اس بات کو آگے پہنچائے، اپنے تبلیغ میں، اپنے خطبہ میں ہر ایک کو ان کی اصلیت معلوم کرے۔ ہمارے جو مدارس ہے، کالجز ہے، ان میں سبجیکٹ پڑھائے، اسلامی کالج جو ہے ہمارے وہاں پہ ان کے متعلق پڑھائے کہ ان کی مقصد کیا ہے، یہ کس طرح سے لوگوں کو دین کے خلاف، دین کے ہی آڑ میں مسلمان بن کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کس طرح سے یہ ایمان کی چوری کروا رہے ہیں، کس طرح سے لوگوں کے ایمان کو کھوکھلا کر رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اپنے علماء کرام اور اپنے سوشل میڈیا بھائی جو استعمال زیادہ کرتے ہیں ان سے بھی التجا ہے کہ وہ بھی سوشل میڈیا پر سٹرائک ہوتی ہے، یہ وقت نہیں ہے کہ سڑکوں پہ اٹھے ہم ہڑتال کریں، سوشل میڈیا پہ بھی ہڑتال ہوتی ہے، اس پر بھی ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس پر پروٹیسٹ کریں کہ اسلام اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے، ہمارا یہ پانچواں خلیفہ نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائے کہ قادیانیت کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، کس طرح سے یہ لوگوں کے ایمان کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اپنے علماء کرام کو دیکھیے کس طرح سے لڑ رہے ہیں، چاہے پاکستان کے اندر ہو یا باقی کنٹری کے اندر ہو۔ میں بالخصوص اپنی وادی کشمیر کے علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں، خطبہ ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، ان چیزوں کا تذکرہ کیا کرے۔ قادیانیت پھیل رہی ہے، یہ لوگوں کے ایمان کو متزل کر رہی ہے، لوگ شک میں پڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم دیکھے گا کہ پانچواں خلیفہ ان کا یہ ہے، غالباً وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ ہمارے بچے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے 4 خلیفہ ہیں، ان کے نام بھی ان کو معلوم ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ یہ سنے کہ پانچواں خلیفہ ہے تو اس کے ذہن میں رہ جائے گا اور وہ کہے گا پانچواں خلیفہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو تازہ کرے، دعوت دین کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچائے اور ان کے جو مقاصد ہے ان کو لوگوں کے سامنے کھول دے کہ یہ ان کے جو مقصد ہے، کس طرح سے ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے مسلمانوں کو اچھے سے ان کے متعلق جانکاری دے، کس طرح سے یہ لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پہ اگر آپ سرچ کریں گے کہ اس وقت کون خلیفہ ہے پانچواں، وہاں پہ آپ کو ملے گا مرزا مسرور احمد قادیانی، جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ میری گزارش ہے اپنے علماء کرام سے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح سے دعوت پہنچائے کہ لوگ متاثر ہو اپنے دین اسلام سے، قرآن کریم سیکھے، قرآن کریم سکھائے، کیونکہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو سیکھنا افضل ہے جو سکھاتا ہے۔